السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہش شیر۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر قیمت پر آئین اور قانون کا دفاع کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ نااہلی کے فیصلے کو قوم یاد رکھے گی۔ جبکہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب کے قومی اسمبلی میں منتخب ہونے تک شاہد خاقان عباسی صاحب کو عبوری وزیر اعظم کے لیے نامزد کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ نااہلی کے خلاف ریویو پٹیشن کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ ان پر تمام اہم خبروں پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، کل کے فیصلے کے بعد آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ہم خود حیران ہیں کہ میاں صاحب کے لیے اتنا ہی پریشانی، میاں صاحب کس طرف کس طرف جا رہے ہیں خود۔ اور میں بھی تقریر سن رہا تھا میاں صاحب کی، تو وہ مجھے خیال آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کہ فلم کا ڈائلاگ یہ کیا ہے کہ اب کیا رلائے گا پگلے، وہ ایک ہے نا کر کے، مطلب ہے کہ میاں صاحب وہ وزیر اعظم ہاؤس ہی نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کبھی ہوتا ہے کہ مری جا رہے ہیں، کبھی تو پنجاب ہاؤس جا رہے ہیں۔ پھر میری بہن جو کہہ رہی ہے کہ وہ رو رہی ہے باقاعدہ، رونا دھونا پڑا کہ نہیں جائیں گے، یہیں پہ رہیں گے، مر جائیں گے۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہی نہیں چھوڑ رہے، وہ باقاعدہ وہاں پر 6 دفعہ سامان پیک ہوا ہے، لوگ آئے ہیں، رات کو تھا نا پنجاب ہاؤس چلے گئے ادھر، پھر واپس نہیں، وہ نہیں جا رہے، پھر واپس گاڑیاں ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ اور وہاں پر وہ بہن میری کہہ رہی ہے کہ نہیں جائیں گے یہاں سے، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں تو ادھر ہی رہوں گی۔ وہ ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کہ باہر نکلیں گی تو پکڑ لے گی، کیونکہ وہ یہ جو نیب ریفرنسز ہے اس میں اریسٹ ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی اریسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی، اور پھر عدالتوں یعنی نیب کورٹ سے نہیں، آپ کو ہائی کورٹ سے پھر بیل لینی پڑے گی۔ 6 ریفرنس کیسز ہیں جن میں براہ راست فوری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکل رہے، بیچ میں ویکینڈ آ گیا ہے، وہ ڈر یہ رہے ہیں کہ کہیں وہ عدالتوں سے بیل نہیں لی تو ایسا نہ ہو کہ پیر کے دن تک جو ہے وہ باہر سڑک پہ نکلے تو پکڑ لیں۔ ایک عجیب مصیبت ہے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کو تاریخ کیا لکھے گی کیا نہیں لکھے گی، وہ جو بھی صورتحال ابھی کی لمحہ موجود کی بات کرتے ہیں نا، میاں نواز شریف صاحب عملاً یہاں پہ سب کو پورے اسلام آباد کے اندر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں، مطلب وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، فواد حسن فواد، ساری سرکاری گاڑیاں، ساری کابینہ کام کر رہی ہے۔ پی ٹی وی نے ابھی ان کی تقریر نشر کی ہے، پی ٹی وی کے مجھے نہیں پتا کون کرتا دھرتا ہے، ان کو ویسے پکڑ کے دھبڑ دود کر دینا چاہیے، یعنی سارے وہی بیٹھے ہوئے لوگ، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور نااہل ہونے کے بعد کیسے یہ ریسورسز؟ وہ عدالت کا حکم تھا کہ فوراً خالی کروایا جائے، اس عدالت پہ عمل درآمد پنجاب پولیس کون کرے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایف آئی اے ہے تو یعنی یہ کیسے خالی، کیسے اب وہ گھر ہی خالی کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس خالی نہیں کر رہے، پھر وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے، رو رہے، رونا دھونا پڑا ہوا، نہیں جائیں گے، لڑیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کوئی تصویریں آئیں، کوئی ایسی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور پھر رونا دھونا، مطلب آپ کو کیسے وزیر اعظم ہاؤس خالی؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہو جائے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ، یعنی ایک سیکنڈ، یوسف رضا گیلانی صاحب ایک سیکنڈ میں عزت سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑے۔ اچھا، میں 2013 میں سارے لوگ کہتے تھے مجھے کہ وزیر اعظم نہ بنو، شہباز شریف تم کہتے تھے نا، تمہارے کہنے او بھائی وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے، وزیر اعظم میں چاہتا تھا کہ نہ بنوں، اور یہ نہ، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ ویج بورڈ میں 10,000 درہم لیے ہوئے ہیں، 10,000 درہم وہ ویج بورڈ کا جو ریکارڈ ہے اس میں لیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اب صورتحال کیا ہے، میں ذرا پہلے تو آتا ہوں نا شاہد خاقان عباسی پہ، اس کے سر پہ رکھ کے ہی چلائیں گے عدالت کے ساتھ معاملات اور اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کرنا ہے، جو ان کا ذہن ہے کر نہیں پائے، نہ تھوڑا زبردوز ہوں گے، لیکن وہ زبردوز ہوں گے نا۔ آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نااہلیت ساری عمر کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کسی سیاسی جماعت کے کارکن بھی نہیں بن سکتے، کارکن، ایم این اے نہیں، وزیر اعظم نہیں، کارکن، بیسک فارم ہوتا ہے نا، یہ آپ بیسک رکنیت نہیں لے سکتے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کا جو ہے اس کے تحت میاں نواز شریف کسی پارٹی کے رکن نہیں ہے، اپنی یعنی یہ بات ہی کیوں نہیں مان رہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تقریر اور کر دی انہوں نے، اور اب تو چونکہ نااہلی ہو گئے ہیں تو اب جو مرضی کہتے ہیں، یعنی اب تو چونکہ جھوٹ بولنے پہ نااہل ہوئے ہیں نا یہ۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں کس بات پہ کیا کام، او بھائی 2 ججز نے کس بات پہ کیا تھا آپ کو؟
وہ پہلے 2 ججز نے جو JIT نے کی ہے اور جو نمبر 10 جو کھلے گا، بات یہ ہے کہ آپ کو 2 ججز نے کس بات پہ کیا تھا؟ اسے تو JIT نہیں تھی، آپ کو جھوٹ بولنے پہ، اساسے چھپانے پہ، منی ٹریل نہیں دینے، آپ قطعی خط لے کر آ گئے، آپ فلان لیا، 2 نے تو کر دیا تھا آپ کو بغیر اس کے. جی اچھا ایک بات. دوسری بات، میاں نواز شریف صاحب کو ایک بات بالکل سمجھ، میاں اصل میں ہوتا ہے نا کہ دباؤ ڈالا، بہت دباؤ ڈالا، بہت پریشرائز کیا JIT کو، عدالت کے ججوں کو. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو کیسے گیا؟ یہ ابھی تک وہ ڈینائل فیز میں. آپ کو پتا ہے نا جس وقت وہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو بہت زیادہ صدمہ جب کی خبر آتی ہے نا تو انسان کی جبلت میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ سختہ طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ، یعنی یہ 3 فیزز ہوتے ہیں عام طور پہ کوئی بری خبر. تو میاں صاحب ابھی تک وہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ابھی تک سارے کے سارے وہ نہیں والے فیز میں. سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب مزید خطرناک ثابت ہوں گے. سعد رفیق صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی، وہ جو 4 ہمارے وزراء تھے، اس میں انہوں نے کہا میاں نواز شریف اگر نااہل ہو گئے تو اب مزید خطرناک ہوں گے. کس کے لیے خطرناک؟ مجھے کیا پتا کیسے، کس کے لیے خطرناک ہوں گے؟ کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو مجھے کیا، میں نہیں جانتا. سعد رفیق صاحب بتائیں، باقی میں نہیں جانتا کہ خطرناک ہوں گے. پروٹوکول سارا، گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں، سیکٹری، دفتر، سارے خرچے پبلک، خطرناک ثابت مجھے نہیں، ملک کے لیے ہوں گے، کس کے لیے ہوں، مجھے کتنی عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا صورتحال یہاں پہ اسلام آباد میں کریٹ کر دی ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ریاستی اداروں کو فوری طور پہ، FIA کو، سندھ پنجاب پولیس کو، باقی یہاں پر کون اسلام آباد پولیس کا ہے، یہ کیسے ممکن، کیسے گاڑیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ، اور PTV سے تقریر نشر ہو رہی ہے. پرائیویٹ کیمرے نہیں تھے وہاں پہ، PTV نشر کر رہا ہے تقریر کو. تو یہ تو حکومت ختم ہو چکی ہے. لیکن سارے سیکٹریز ان کی باتیں، یعنی اس وقت، اور یہ تو ابھی میں دوبارہ واپس آتا ہوں. شاہد خاقان عباسی ایک انتہائی 2 نمبر آدمی، یعنی آنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو چنا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو نہیں لائیں گے. شہباز شریف صاحب کو، مجھے بات کرنی نہیں چاہیے، مریم نواز اور شہباز شریف اور یہ فیملی میں، یہ میاں نواز شریف ہو نہ ہو، یہ جان سے مروا دیں گے اپنے بھائی کو، اس کو نہیں لے کر آئیں گے. یہ اقتدار چھوڑ دیں، میں بات نہیں آپ کرنا چاہ رہا، یہ جان سے مروا دیں گے، اس کو نہیں لائیں گے. یہاں پر طاقت کے کھیل میں یہ اتنا گندا خطرناک کھیل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو بادشاہت کا نظام ہوتا ہے، یہ مروا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ لائیں گے شہباز شریف کو. جب یعنی میاں صاحب کیسی، یعنی اب میں کیا جاؤں اس میں، ایگزائل کے دنوں میں کیا میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں، میں وہ نہیں آف دا ریکارڈ یہاں باتیں دہرانا چاہتا. بات ساری یہ ہے، اور شاہد خاقان عباسی، یعنی اب ان کو پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پکڑے جانا ہے. اس نے پکڑے جانا ہے. 200 ارب کی تو LNG کی ڈیل اس نے کی ہے قطر کے ساتھ، اور وہ جو $6 میں مل رہی تھی LNG، اس کے جو MMBTU جو بھی ان کی فگر ہوتا ہے ناپنے کا طریقہ، وہ موصوف نے $12 سے $20 میں لی ہے. 200 ارب کا ٹیکہ لگایا. اس سیف الرحمان رات کو آ کے ان کا نام دے گئے. وہ 2 مہینے سے لابنگ کر رہے ہیں ان کی. قطری خط میں سارے یہ ملوث ہیں. اس سے پہلے جب ہائی جیکنگ کیس تھا، محترم میں کوئی ذاتی میرا ان کے ساتھ کوئی، میں بتا رہا ہوں کہ یہ میاں صاحب کیا کروانا چاہ رہے ہیں، کس بیسس پر پھر انہوں نے، میں بتا رہا ہوں نا، میں بات بتا رہا ہوں نا آپ کو. شاہد خاقان عباسی ہائی جیکنگ کیس میں ملوث تھے، کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب کا طیارہ، جب انہوں نے کہا کہ طیارہ نہ اترے، مشرف صاحب کا بے شک انڈیا میں گر جائے، 200 مسافروں کے ساتھ بحر عرب میں گر جائے، تو وہ چیئرمین PIA تھے موصوف، اور وہ اریسٹ ہو گئے. اس کے بعد ایئر بلو ان کی اپنی ایئر لائن چلتی ہے. انہوں نے ساری ڈیلنگ ان کی نیب کے تھرو ہوئی. وہ شوکت عزیز صاحب موصوف، وہ ان کے دوست نکلے. یہ جو کارپوریٹ کہتے ہیں بدماشیہ کا ٹولہ، شوکت عزیز صاحب نے ان کے معاملات طے کروائے مشرف صاحب کے ساتھ. یہ موصوف کی ایئر بلو جو ہے وہ ترقی پاتی گئی مشرف صاحب کے دور میں. اس کے بعد وہ جہاز گرا. یہاں پہ آج تک اس کے جو متاثرین ہیں وہ گھوم رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو. اس کے بعد ان کا دل LNG پہ لگ گیا، قطر میں لگ گیا. بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹھیکے، یہ جتنے LNG، یہ OGDCL فلانا، آپ ذرا جائیں تو آپ کو ہر جگہ پر جس آدمی کا نام نظر آئے گا وہ شاہد خاقان عباسی ہے. اس دور میں اگر آپ کہیں نا اسحاق ڈار کے علاوہ
اور کس آدمی نے بہت یعنی میگا کرپشن کیسز ہر جگہ پر، اوگرا میں، ادھر ادھر، وہ ٹرمینل دے دیا پورٹ قاسم کا. بھائی بات یہ ہے اس کرپٹ شخص کو جس میں کرپشن، اور میں یہ نہیں کہہ رہا نیب میں کیسز کھل چکے ہیں، نیب تحقیقات کر رہی ہے ان پہ، لیکن وہی بات ہے نا، نیب کے سر پر کاٹ دیں گے، فلاں کاٹ دیں گے، وہ لگے ہوئے ہیں جی. اس بندے کو انہوں نے بنا دی ہے، نومینیٹ کر دی ہے تاکہ یہ ایک تو اس سے گالیاں پڑوائیں. وہ توہین عدالت پہلے کر چکے ہیں موصوف پرسوں، ہم فیصلہ نہیں مانتے، جو وزیروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پہلے توہین عدالت ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو وزیر اعظم نومینیٹ کریں گے، اس سے ساری گڑبڑ کروائیں گے. شہباز شریف، خدا شہباز شریف کو لائیں گے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو لائیں گی، اور حمزہ شہباز آئیں گے آگے، اور ساتھ چودھری صاحب. یہ خواجہ آصف جو باہر گئے تھے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ باہر جا کے واپس آئیں گے، کیونکہ دونوں ایک اجلاس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے. یعنی اتنی آپس میں یعنی آپ سمجھیں کہ نفرت کو یہ گروپنگ ہوں کہ جب چودھری نثار سے ملنا تھا نواز شریف صاحب نے تو شرط یہ تھی کہ خواجہ آصف ملک سے باہر چلے جائیں، تو باہر جا کے وہ یعنی اس طرح کے حالات ہیں. جی. اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عوام میں جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے رکن نہیں رہ سکتے میاں. اچھا اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. اس کو اگر چیلنج کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، نظر ثانی کی اپیل ہوگی، ان کے بچے جو ہیں جو باقی فیملی کے ریفرنسز، اور 6 ریفرنسز ہیں. جی. اچھا باقی ریفرنسز کے اندر بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے ریویو پیٹیشن اگر چیف جسٹس ایکسپٹ کر لیں اور ایک بینچ بن جائے، 5 رکنی بنے، 6 رکنی، جو مرضی بنے بینچ، یہی بینچ سنے جو بینچ سنے، تو اس کے نتیجے میں بچوں کو ریلیف مل جائے گی، ان کو نہیں مل سکتی. یہ نااہل ہو چکے ہیں، ممبرشپ بھی نہیں لے سکتے. اچھا پارٹی کے ممبر بھی نہیں بن سکتے، یعنی ہوتا نا کسی پارٹی کے ممبر بھی نہیں بن سکتے، نااہل ہو گئے. اچھا اب یہاں تک کہانی ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں پر جا کے اب جو کہ پھڈا کرنا ہے، تو پھڈا کرنے کے لیے اس بندے کو لے کر آؤ سامنے جس نے ویسے ہی آگے پکڑے جانا ہے. تو وہ بندہ آ گیا تاکہ وہ سیاسی شہادت اس پہ ہو جائے. دیکھیں ایک وزیر اعظم ہمارا کتنا معصوم تھا، اس کو دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کیوں نکال دیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. ابھی بھی میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں نکال دیا میاں صاحب کو. اقامے کا اور لوگوں نے بھی بات کی، میں آپ کو تو ڈیٹیل بتاؤں یہ اقامہ کیا ہوتا ہے. یہ اقامہ بہت سے لوگوں نے تو لیا ہوتا ہے نا، ویسے لیا ہوتا ہے دبئی کا اقامہ، لیکن بہت سے لوگوں نے اس لیے لیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوئٹزرلینڈ کے اندر جب آپ یہ اپنے اکاؤنٹس کھلوا کے وہاں پیسہ رکھواتے ہیں، تو اگر پاکستان، اگر میں ڈاکٹر شاہد اپنا سوئٹزرلینڈ میں 100 ارب یا 200 ارب، وہ کہا تھا نا اسحاق ڈار نے 200 ارب ڈالر، پھر ان کو خیال آئے گا اس میں ہمارے بھی ہیں. اگر آپ نے، انہوں نے کہا تھا 200 ارب ڈالر پڑے پاکستانیوں کے. جی. ہوتا یہ کہ میں اگر ڈاکٹر شاہد کی حیثیت سے کہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں اور سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہا ہوں، تو میں نہیں کھلوا سکوں، میں پکڑا جاؤں گا. لیکن اگر میں دبئی کا کامہ ہوں میرے پاس اور میں ریزیڈنٹ پرمٹ ہوں دبئی کا، تو میں وہاں سوئٹزرلینڈ میں جاؤں، وہ بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آفیسز کھلے ہوئے ہیں. مطلب مسٹر جان کے آفس میں چلا گیا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے مسٹر جان سے کہا کہ میں دبئی کا ریزیڈنٹ ہوں پاکستانی. مسٹر جان نے جو میرے پیسے رکھوائے جس بینک میں، مجھے نہیں پتا کس بینک میں رکھوائے ہیں، وہ مسٹر جان کے نام پہ آگے چلے گئے پیسے. اب میرے پیسے محفوظ ہیں، بیچ میں مسٹر جان ہے. وہ تھا نا یہ چلے جب میں چیز کون تھا جو نام میں بھول گیا اس کا، جو زرداری صاحب کے کیسز میں آ گیا تھا بندہ، وہ بیچ میں بروکر ہوتا ہے. اچھا بیچ میں اس نے پیسے آ گئے. اب یو اے ای کا اگر اقامہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے 2 لیئرز، یعنی بیچ میں تہ در تہ جو آف شور کمپنی آپ کھلواتے جا رہے ہیں ان بروکرز کے نام پہ، کیونکہ آپ یو اے ای کے ریزیڈنٹ یا کسی اور ملک کے ریزیڈنٹس بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو بینک ہے جہاں پر اکاؤنٹ کھولا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر شاہد کا اکاؤنٹ ہے، ان کے پاس مسٹر جان کا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ بروکر بیٹھے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، بروکر بیٹھے. یہ ہوتا ہے اقامہ، اس لیے اقامے لیے ہوئے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہ منٹ، یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے، یہ ایک بہت، اور اس کو لیکن اب بڑا آسان ہو گیا، اس کو پکڑنا بڑا آسان ہو گیا. اب یہ بڑا، ابھی 2014 میں، سوری 2016 میں ڈیوڈ کیمرون کی جو سمٹ ہوئی تھی، اینٹی کرپشن سمٹ، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ساری دبئی، یہاں جتنی لندن میں پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی یا غیر ملکی، پیناما پیپرز کے بعد ہی ہوا تھا نا، رولا پڑا تھا وہ ہم ساری پبلک کر دیں گے، ہم سب بتا دیں گے. تو بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر، اور اب میں آپ کو ایک بات اور اس سے پہلے آگے جاؤں، ورلڈ بینک قرضے نہیں دیتے. اب قرضے دینا ان کی 3 نمبر کی پرائرٹی ہے.
ان کی پہلی پرائرٹی جو ہے وہ ہے کہ وہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں کہ اپنی اکانومی کیسے ٹھیک کرو. وہ جو سٹار پروگرام ہے ان کا, آپ ان کے سٹار پروگرام کو حکومت پاکستان خط لکھ کے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے. ان کے ساتھ یہ سارے بینکس لنکڈ ہیں. وہ تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں ورلڈ بینک والے. آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہا, ورلڈ بینک کی بات کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ اب چونکہ بالکل زبردست ہو گئے ہیں, بالکل میاں صاحب اب ایکسپٹ نہیں کر رہے اس بات کو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے ممبر بھی نہیں بن سکتے. ایم این اے چھوڑ دیں, اور یہ لائف ٹائم ہے جو میں نے کل بات کی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب پہ ریفرنسز کھل گئے. ہیلی کاپٹر کیس کھل گیا. انہوں نے 6 لاکھ پاؤنڈ کا ہیلی کاپٹر خریدا تھا اور اپنے احساسوں میں شو نہیں کیا تھا. یہ جو سزا ہوئی تھی ان کو جو سزا ہوئی تھی, جو کہتے ہیں نا اٹک جیل میں, وہ سزا ہیلی کاپٹر خریداری کیس میں ہوئی تھی, ہائی جیکنگ میں نہیں ہوئی تھی. ہائی جیکنگ میں تو عمر قید جو کچھ اور ہوئی تھی, یہ 6 مہینے اس میں کاٹ رہے تھے. وہ جو ڈیل ہوئی تو چلے گئے باہر, سعودی لے گئے اٹھا کے. مسئلہ یہ ہے. دوسرا کیس ان کا جو ہے وہ یعنی 6 ریفرنسز ہیں. میں نے آج نیب سے پوچھا, جاتی عمرہ میں جو گھر ہے میاں صاحب کا, چھوٹی سی جو ایک کٹی ہے غریبوں کی, وہ 401 کنال پہ ہے. 401 کنال. میاں صاحب کا گھر 401 کنال پہ ہے, ماشاءاللہ. اور اس کی جو رقم انہوں نے ادا کی تھی وہ اثاثے نہیں تھے, پیسے نہیں تھے. ایک ریفرنس وہ جاتی عمرہ رہائش پہ ریفرنس, وہ یہ 6 ریفرنسز یہ کھولنے کا حکم دیا ہے. حدیبیہ جو ہے اس میں انتہائی محترم والدہ, 2 بھائی, ایک بھائی زندہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب موجود ہیں, عباس شریف صاحب مرحوم, حسین نواز, مریم, حمزہ اور پھر باقی لوگ فیملی کے. اچھا, دوسرا یہ ہو گیا, یہ حدیبیہ پیپرز کی بات کر رہا ہوں. جاتی عمرہ میں رہائش ہو گئی, ہیلی کاپٹر خریداری ہو گئی. اور اس کے بعد اتفاق فاؤنڈری کا کیس, 3 ارب 80 کروڑ روپیہ انہوں نے بینکوں سے لیا. 3 ارب 80 کروڑ روپیہ اتفاق فاؤنڈری کے لیے لیا اور دیوالیہ ہو گئی اتفاق فاؤنڈری. یعنی ہم پیسے واپس نہیں کر سکتے, اور اس کے نتیجے میں اور کمپنیاں کھل گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے ریفرنسز ہیں, 6 ریفرنسز. اس میں یہ گزر چکے ہیں ان مراحل سے, یہ وہ مراحل طے کر چکے ہیں جہاں پر وہ تحقیقات, یعنی اب ریفرنس والا حصہ ہے, یعنی اب انویسٹیگیشنز یہ وہ. اور اس کے اندر وعدہ معاف اپروور بنے ہوئے ہیں ساکھدار, موصول جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل چھپکے کہ باہر نکلا تو پھر پکڑا جاؤں گا. تو یہ سارے چھپے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں. وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی نکل نہیں رہا, نہ کوئی وزیر, وہ خاموشی سے پیچھے سے گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس منگائی ہوئی ہے پوری اسلام آباد میں. اب مصیبت یہ ہے کہ ان سے وزیر اعظم ہاؤس خالی کون کروائے, جو میں نے کل بھی کہا تھا, کل تو میں نے مذاق میں بات کیا تھا, میاں صاحب جان دیو, اب جان دیو, یعنی اب یہ خالی کون کروائے. اب عجیب, یعنی کہتے ہیں عزت نفس کو, یعنی آپ کی ایک جگہ نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ, میں نہیں جا رہا, بہن میری رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, نہیں میں نہیں جاؤں گی, آپ اس کو نہیں آنے دوں گی, اس کو نہیں آنے دوں گی. یہ شاہد خاقان عباسی کہ ویسی پیپر چیلنج ہو کے دھبردوز ہو جائیں گی. شاہد خاقان عباسی, ٹھیک ہے, توہین عدالت بھی کر دی, وہ بالکل کرپشن کیسز, ایل این جی اسکیم, پاکستان کا جو 4 سال کے چند بڑی گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں ایک یہ شاہد خاقان عباسی ہیں. اور قطر سے ان کے وہ آئے ہوئے ہیں, جو ہوتے ہیں نا ان کے کفیل آئے ہوئے ہیں قطر سے, وہ سیف الرحمان, جو ساری قطری ڈیل کروائی ہے انہوں نے, وہ قطر سے تشریف لائے ہوئے ہیں. بات یہ ہے, ان تمام شخصیات کو پہلے تو ان سے وزیر اعظم ہاؤس خالی کروایا جائے. اور میں بالکل, اگر ریاست پاکستان, سپریم کورٹ, ایف آئی اے, جو اس ملک کو چلا رہا ہے, مجھے بتائیں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی بارڈرز پہ کوئی ہو جائے, معاملات خراب ہو جائیں, ان کے دوست بیٹھے ہیں نا, رو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوں, نہیں کے بلاک, نہیں دہلی میں رونا دھونا لگا ہوا ہے, باقی دنیا نے تو فارغ کر دیا. سی پیک ہم نے بنایا, وہ چائنا کا سٹیٹمنٹ سنا آپ نے آج, وہ چائنا والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا ملک اور چین اور پاکستان کی دوستی اسٹریٹجک ہے, وہ افراد سے مشروط نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ چینی صدر مجھے ملا, چینی صدر نے کہا تو تحفہ ہے, مجھے بھی چینی صدر ملا, واقعی اس نے مجھے بھی کہا آپ کو بھی تحفہ ہے. وہ بھائی پاکستان کا جو جاتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں. مجھے چینی صدر ملا, اس نے کہا آپ کے لیے تحفہ ہے, اور میرے لیے بھی تحفہ تھا. وہ ہم بھی ملتے ہیں, ہم نہیں ملتے, ہم جھک مارتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. وہ تو یہ جھک تو اسی وقت مارتا ہوں نا 1 گھنٹے, باقی دن میں اور بھی کام کرتا ہوں میں. تو بات یہ ہے
کہ یہ عجیب. اچھا امریکہ نے کیا کہا کہ اندرونی معاملہ ہے, پاکستان کا اندرونی معاملہ, کرپشن میں پکڑے گئے, نااہل ہو گئے, یعنی برطرف بھی نہیں ہوئے, نااہل ہو گئے جی. اور میرے دامن پہ کوئی چھٹے ہوتے تو میں استعفیٰ دے دیتا. وزیر اعظم ہاؤس خالی نہیں کر رہے, خدا کا واسطہ اس کی بجلی کا بل پانی میرے پیسوں سے جا رہا ہے, پبلک کے پیسوں سے. وزیر اعظم ہاؤس گاڑیاں نہیں ان سے کوئی لے رہا, سارے وزیر پروٹوکول لے کے گھوم رہے, پورا پنجاب چھوڑ کے وہ یہاں آئے ہوئے. یہ شہباز شریف کو انہوں نے نہیں بنانا. جی مجھے ایک بات بتائیں, کوئی تک یعنی کوئی تک ہے کہ ایک سال رہ جائے الیکشن میں اور آپ پہلے شاید جو انہوں نے گڑبڑ کروانی ہے, گرفتار کروانی, ان کو پتا ہے اس نے ویسے گرفتار ہونا ہے شاہد خان نے, تو یہ پھر جو ہمارا دوسرا وزیر اعظم گرفتار ہو گیا. او بھائی انہوں نے نہیں لانا شہباز شریف کو. شہباز شریف صاحب کے اوپر حدیبیہ پتہ نہیں کب کھلے گا نہیں کھلے گا. شہباز شریف کو انہوں نے نہیں لانا. اور یعنی اس بات پہ دنیا کا کوئی آدمی, میں تو آج حیران ہو رہا تھا ان کی باتیں سن کے میاں صاحب کی. میں نے کہا اب رلائے گا پگلے, یعنی میرے تو دماغ میں وہ ڈائلاگ آ رہا تھا, میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا, ویسے ایک ڈائلاگ آ رہا تھا میرے دماغ میں, تو میں تو بڑی عزت کرتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں بننا نہیں چاہتا تھا وزیر اعظم, مجھے شہباز شریف نے اور اسحاق ڈار نے کہا, دونوں نے کہا نا, انہوں نے کہا جی باجی, کہا نا جی سر. عجیب, یہ بننا نہیں چاہتے تھے تو یہ صدر بننا چاہتے تھے 2008 میں. خدا کا واسطہ خود یعنی ان کو یعنی یا تو صدام حسین کی طرح بہت سارے وہ صدام حسین نے بنائے ہوئے تھے نا ہم شکل اپنے سنا ہے, یا تو بہت سارے اور لوگ ہیں جنہیں ملتے رہے میاں نواز شریف سمجھ کے, ان میں سے یہ ایک ہے. یہ تو اور یعنی عجیب قسم کی آج انہوں نے بات کی ہے. اور ان سے خدا کا واسطہ کوئی خالی کروائے وزیر اعظم ہاؤس اور ان کو زبردوز کرے, ان پہ کیسز کھولے. اور میں تو یہ چھٹیاں بیچ کی 2 دن آ گئی ہیں, پتہ نہیں کیا دنگا فساد کریں گے. وہ جی آئی ٹی تو بیٹھی رہی تھی. اب انہوں نے چونکہ ان کو یہ غیر متوقع جھٹکا لگا ہے نا, یہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے. جی یعنی میں نظریاتی نہیں تھا آج تک, میں آج نظریاتی ہوا ہوں. تو اتنے سال کیا تھے آپ یار, خدا کا حالات کو کس طرف لے کے یہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم بات کر رہے ہیں. جی اس پر ہم بریک سے آپ تصور کریں, میں کبھی نظریاتی نہیں تھا, اب نظریاتی بن گیا ہوں میں. یار پہلے کون تھے پھر آپ یار؟ عجیب و غریب قسم کے آدمی یہ میاں صاحب باتیں کر رہے ہیں, انتہائی محترم ہے. اور شاہد خان کو گرفتار ہو جانا ہے, لیکن وہ بس پہلے تھوڑی سی اور گڑبڑ کروائیں گے اس سے, اور پھر اس کی کیسز کھلیں گے ایل این جی کے, پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہو جائیں گے, یہ پیچھے رونے شروع کر دیں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ کاغذات کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں. جب آپ ذرا بریک لیں, ممنون حسین صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ ذرا بریک لیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان حالات کو کس طرف لے کے جائیں گے, اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا سپاہی ہوں, آخری وقت تک مورچے پر کھڑا رہوں گا. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں, سابق وزیر اعظم کے لیے سب کے دلوں میں محبت رہے گی. ہمارے دل میں محبت رہے گی. خدا کا واسطہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیں, وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیں. وہاں کا خرچہ پانی ہر روز کا وہ چھوڑ دیں, پروٹوکول کی گاڑیاں چھوڑ دیں, اپنے گھر میں جا کے رہیں. وہ 401 کینال کے اوپر ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی ہے, اس کا بھی ریفرنس کیس ہے. اور بیل بیفور اریسٹ کروا لیں. دیکھیں ضمانت اپنی کروا لیں. کسی طرح سے اگر اپنے اکاؤنٹس فریز ہونے سے روک سکتے ہیں, اکاؤنٹس فریز ہونے جا رہے ہیں, اس کا بھی یہ میں نے بھی میری ایک کسی بینکر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جو یہ معاملہ جس طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے سب کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں, ای سی ایل پہ نام ڈل جائیں, اکاؤنٹس فریز ہو جائیں, تقاریر پہ پابندی لگ جائے. یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب, اور اس وقت آپ دیکھیے گا کون کہاں کھڑا ہوگا. تو کیا نااہل ہونے کے بعد بھی فیصلے نااہل جو ہیں وزیر, دیکھیں نظر ثانی میں ایک بات سمجھا دوں, نظر ثانی اپیل میں جاتے ہیں تو وہ نیب کے ریفرنس ادھر سے ریلیف مل سکتی ہے, نااہلیت ختم نہیں ہو سکتی. اور نااہلیت یہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے یا ایم این اے نہیں بنیں گے, آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں جوائن کر, سرکاری نوکری نہیں کر سکتے. بڑی خوفناک نااہلیت ہے. اچھا اب یہ اور پیپلز پارٹی مل کے فیصلہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی مجھے نہیں پتا وہ کس مرحلے پہ ان کی پالیسی, کچھ عرصے پہلے ان کا یہ تھا کہ 62-63 کو ختم کر دیا جائے. آج اسفندیار ولی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اسفندیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ جب 62-63 ختم کرنے کا وقت آیا تو سب سے زیادہ حمایت اس کی نواز شریف صاحب نے کی. وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی, کہ نہیں یہ ہونی چاہیے 62-63 سر پہ گر گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 62-63 کو اگر یہ ختم کرواتے ہیں تو وہ اول تو ختم نہیں ہوگی, ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے بات؟
اگر ختم ہوتی ہے تو 62-63 جس دن ختم ہوگی آگے سے اس کا قانون اپلائی ہوگا. پیچھے جو لوگ اس میں رگیدے گئے جی وہ نہیں اس میں آئیں گے کہ وہ بحال ہو, تو وہ آگے اب تو میاں صاحب وہ ختم ہوگی, وہ کہانی اس پہ ڈسکس نہ کریں کہ 62-63 ختم ہوگی. وہ انہوں نے میاں صاحب نے ڈسکس کر کے اپنے جو بھی ان کو پھنسوانے والے ان کے درباری بیٹھے ہیں دائیں بائیں, وہ بینگن کا سنا ہوا ہے نا, آپ نے سنا وہ بینگن کا لطیفہ کہ بادشاہ نے کہا کہ کسی بادشاہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو پھلوں میں کون سا, اس میں سبزیوں میں کون سی سبزی اچھی لگتی ہے, تو بادشاہ نے کہا بینگن. وہ درباری بیٹھا تھا, کہتا ہے سر او بادشاہ سلامت, او عالم پناہ, بینگن کیا خوبصورت, کیا اس کے سر پہ تاج جیسے آپ کے سر پہ ہے, جب اس میں روشنی پڑتی ہے تو کیا چمکتا ہے بینگن, کیا خوبصورت ہے, اور کیا اس کا رنگ, اس کو لوگ کالا, اس گندمی اور سفید اور درمیان میں, اور کیا بینگن, اور اس کا بھرتا بنائیں, اس کے آپ پکوڑے بیچیں, اس کے آپ جو مرضی اس کا بنائیں, کیا خوبصورت ہے بینگن, اس میں آپ قیمہ بھر کے کھائیں, اس میں یہ کریں وہ کریں. جب بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کا دل بھر گیا بینگن سے. یہ دربار کا آپ کو حال بتا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا دل کھا کھا کے بینگن سے بھر گیا بادشاہ نے پھر درباری بیٹھا ہوا تھا, کہتے بادشاہ نے کہا کہ یار بینگن سے بھی طبیعت خراب ہو گئی, کیا کہتے ہو تم؟ وہی درباری کہتا ہے حضور یہ بینگن یہ اس سے زیادہ فضول سبزی تو ہوتی نہیں ہے کوئی, یہ کالا کلوٹا, اور میں تو بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا آپ کو میں بتاؤں کہ بادشاہ سلامت یہ بینگن سے جان چھوڑیں. کالا کلوٹا نہ اس کا کوئی شکل ہے, نہ کوئی اس کا ڈھنگ ہے, کوئی ٹیڑھا ہے, کوئی موٹا ہے, اوپر سے پتلا, یہ کیا ہے, یہ نہ کوئی شکل ہے, نہ عقل ہے, نہ اس کا کوئی رنگ روپ ہے, عجیب و غریب قسم کی سبزی ہے, اس کو اٹھا کے پھینکیں. اچھا تو بادشاہ نے کہا ایک منٹ, یہاں تک سنتا رہا بادشاہ نے اس کے بعد کہا یہ بات سنو, کچھ دن پہلے تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے. اس نے کہا جی میں بینگن کا درباری نہیں ہوں, اصل میں درباری تو میں آپ کا ہوں نا, میں کوئی بینگن کا درباری تھوڑی ہوں. بینگن کا درباری ہوتا تو بینگن کے لیے بات کرتا, میں آپ کا درباری ہوں, جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند, آپ کو بینگن ناپسند تو ناپسند, جب پسند تھا تو پسند تھا. اچھا تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وزیر اعظم ہاؤس خالی کروایا جائے امیڈیٹلی, تقاریر پہ پابندی لگائی جائے, ای سی ایل پہ نام ڈالے جائیں تمام لوگوں کے, جتنے لوگوں پہ ریفرنس کھلنے ہیں, اور جو بھی حکومت وقت ہے, حکومت ان اسٹیٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ ہدایت جاری کرے کہ خط لکھے جائیں باہر کے تمام ممالک کو, وہ ڈبوں میں جتنے پیپرز کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے ان پیپرز کے اوپر فوری طور پہ باہر کے ملکوں سے رابطہ کیا جائے. اب تو یہ نہیں ہے وزیر اعظم, تو کس طرح وزیر اعظم کی پاور استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ پنجاب ہاؤس خالی کروایا جائے, ہدایت دیں کہ پنجاب ہاؤس خالی کروایا جائے. پنجاب ہاؤس ایک محل ہے, وہ بھی ایک محل ہے, وہ بھی استعمال ہو رہا ہے, بلوچستان استعمال ہو رہا ہے, یہاں سے حکومت چل رہی ہے بیٹھ کے, کوئی ہے ہی نہیں, اور اگلا آ جائے گا تو اور مصیبت ہو, اور یہ تو اب تو وہ زخمی ہو گئے ہیں نا, زخمی ہو کے. تو اب مسئلہ یہ کہ رونا دھونا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانا, تو یہ تصادم کی فضا میں اس طرح چل نہیں سکتا ملک, اس طرح ملک چل نہیں سکتا. ایک وزیر اعظم آپ کا نہل ہو جائے, اگلے کو ایسا نامینیٹ کریں جس کو ویسے ہتھکڑیاں لگنی ہیں ایل این جی اسکینڈل میں, اس طرح ہو نہیں سکتا. اور اب اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ چھوڑ دیں 45 دن بعد شہباز شریف آئے گا لاہور میں, یہ لارے لپے بڑے سنے ہوئے ہیں, بہت سنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے. شہباز شریف صاحب تو پہلے آ گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں, وہ انہوں نے کیا ہوا تھا معاملہ, میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, چھوڑیں. یہ شہباز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا وہ کہا. اب یا تو چودھری نثار آ کے پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ڈان لیکس کا کیا قصہ تھا. یہ تو یا تو ڈان, وہ چودھری نثار پہ قرض ہے کہ وہ آ کے چودھری نثار آ کے بتائیں کہ ڈان لیکس میں کس طرح معاملہ طے ہوا تھا, کس طرح رونا دھونا ہوا تھا اور ڈان لیکس ختم ہوئی تھی. دیکھیں بات یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ ملک, یہ پاکستان کا جو یہ حال ہوا ہے نا, وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر دفعہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. اس دفعہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے لوگ, اس دفعہ پبلک کا ذہن ہے احتساب کرو اور پیسہ لے کر آؤ باہر سے. یہ پیسے باہر سے واپس لے کر آؤ جو یہاں سے گئے ہیں. یہ 200 ارب ہو, یا یہ 200 ارب تھوڑی ہیں, یہ تو 200 ارب تو اس وقت ڈال رہے ہیں, جھوٹا آدمی ہے. یہ تو کوئی 800-900 ارب ڈالرز ہیں, اور پاکستان میں قرضہ کتنا ہے ٹوٹل 80 ارب. 80 ارب ڈالر قرضہ ہے, 70-80 ارب ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا. تو بات یہ ہے کہ اور یہ پیسہ وہاں سے واپس لے آتے ہیں. مجھے آج کسی نے عجیب, فرض کریں میں اسحاق ڈار کی بات مان لوں,
اسحاق ڈار 200 ارب ڈالر پڑے ہیں باہر. آپ 200 ارب ڈالر واپس لیں, وہ دینے کو تیار ہیں آپ کو. آپ خط لکھیں اسے پیسے. 200 ارب ڈالر لانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کروڑ خاندان ہے پاکستان کے. 3 کروڑ خاندانوں میں سے ہر خاندان کو 8 لاکھ روپیہ ملے گا. جی 8 لاکھ روپیہ لوٹا ہوا ہر خاندان کا. اتنا پیسہ ہی لوٹ کے لے گئے بھائی. بات یہ کہ رونا دھونا شکلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہم پہ میں نے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا تھا, اچھا تو نے کتنے ارب کمائے تھے. پاگل بنائے ہوئے لوگوں کو. جی اور مجھے عدالت کا میں نے جس طرح فیصلہ, عدالت نے تو فوری طور پہ احکامات جاری کیے تھے, فوری طور پہ. اب اس کے بعد کون سے ادارے اس پہ کچھ نے تو عمل درآمد شروع کر دیا, جنہوں نے شروع نہیں کیا مجھے نہیں پتا. کیبنٹ ڈویژن جو وزیر اعظم ہاؤس, پی ٹی وی, بلوچستان, ابھی تک پروٹوکول کی گاڑیاں, ابھی تک یہاں ہوٹر بج رہے ہیں. پنجاب پولیس کا کیا کام ہے یہاں پہ پروٹوکول دے رہی ہے لوگوں کو. عدالت کیا ایکشن لے سکتی ہے اس پر؟ یہ عدالت کے احکامات کی توہین ہے. بالکل. اور اس کے اوپر پرچے بنتے ہیں ان پہ. جی کس طرح سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر, وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے. 48 گھنٹے ہو گئے, تصویریں اتر رہی ہیں ایئرپورٹوں کے اوپر سے, اور یہ چھوڑ نہیں رہے وزیر اعظم ہاؤس. اندر رونا دھونا, ہم نہیں جائیں گے, ہم یہی لڑیں گے, ہمیں کو اٹھا کے پھینکے گا تصویریں اتروانا, تاکہ پھر ایک مظلومیت کی کہانی آ جائے. عجیب بات کر رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آکر ممنون حسین رہ گئے ہمارے دوست. جی وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور دوسرا عدالت انہیں داروں پر درآمد نہیں کریں, ان پر کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ کون روکے گا؟ روک سکو تو یہ نہیں, نکال سکو تو نکال لو. اب یہ ٹویٹ آنا چاہیے. جی بیٹھے ہوئے اندر, نکال سکو تو نکال لو وزیر اعظم ہاؤس سے. اب کیا بیٹھے ہوئے اندر. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین مخالفین آپ کہتے ہیں نا وہ قبضہ کرو, وزیر اعظم ہاؤس میں قبضہ ہو گیا, یا تو پبلک جا کے نکالے یا کوئی ایف آئی اے نکالے, کون نکالے, نکال سکو تو نکال لو. ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, کل تحریک انصاف یوم تشکر منانے جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب جلسے کے دوران اپنا راہ عمل کا اعلان کریں گے. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اور پیپلز پارٹی کی بھی, ان کی بھی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ان حالات میں؟ میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نالج شیئرنگ پروگرام ہے ان کا, وہ جو ورلڈ بینک کا ہے, وہ نالج شیئرنگ پروگرام ان کی پہلی پرائرٹی ہے. فائنینسنگ ان کی تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے. نالج شیئرنگ یہ کہ آپ ان کو خط لکھیں حکومت پاکستان, اور ان سے کہیں کہ ہمیں باہر لوٹا ہوا پیسہ اس کی ڈیٹیلز دیں, تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز فراہم کر دیں گے. ورلڈ بینک یہ کر رہا ہے ملکوں کے ساتھ, نائجیریا, فلپین, اس طرح پیسے واپس آئے ہیں ان لوگوں کے. یہ آرام سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فوری مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکالے گا کون. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کراچی میں, سندھ میں. ڈاکٹر عاصم آج وہ بات کر رہے تھے تو اس نثار کے بارے میں. پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ, ایم کیو ایم کتنے لوگ, مجال, اور ان کے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں لائیں. ان کے جو عام رہنما ہیں, میئر کراچی وسیم اختر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. کبھی انہوں نے کہا لوہے کے چنے اور یہ اور فلان, وہ آرام سے عدالت میں آ رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں. جی کرپشن کیے نہیں کی, جرم کیے نہیں کہ وہ سائڈ پہ رکھے. اس طرح کے لوگ دیکھیں آپ نے. یعنی وہ آدمی ایک, یعنی وسیم اختر جو ہیں وہ ایک دفتر پہنچتے ہیں. میں کوئی یہ ایم کیو ایم کا یا کسی کی میں بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر دفتر, میئر کا دفتر, ادھر عدالت, ادھر. یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم وزیر اعظم نہیں ہو, اور یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے. آپ نے کہیں دنیا میں سنے نہیں کہ میئر نہیں ہو تو کہ وزیر نہیں ہو. ایک سیکنڈ لگتا ہے عزت دار آدمی میں سامان اٹھا کہتے نکل جائے, بیٹھے وزیر اعظم ہاؤس میں, وزیر میں سارا قبضہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر. ان سے پوچھا یہ تھا کہ بھائی 12 ملین درہم کی بتاؤ منی ٹریل, وہ منی ٹریل کدھر ہے, مجھے کیوں پکڑ لیا؟ وہ بھائی منی ٹریل نہیں تھی, آپ نے بتانا تھا کہ وہ فلیٹ کہاں سے آئے. اصل سوال یہ تھا آپ کو, وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیسیلین مافیا سمجھ میں آ رہا ہے کیوں کیا تھا وہ ان کو پکڑا تھا ٹیکس میں, انہوں نے کہا یہ باقی چیزوں میں پکڑا نہیں جاتا, ٹیکس چوری میں پکڑ لیا تھا. وہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ عزیزیہ کی بتائیں منی ٹریل کیا ہے, یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو فلیٹس ہیں ان کی بتائیں, یہ آپ ہل میٹرز کی بتائیں. آپ بتائیں گے پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, وہ گلف اسٹیل کیا تھی, وہ کہاں سے پیسہ گیا, وہ حدیبیہ کیا تھی, میں وعدہ ماف بن گیا وہ تھا بیان الفی دے کے, وہ پوچھ رہے تھے آپ سے. یہ ذرا اس کو بڑا کریں, اس کاغذ کو بڑا کریں,
اس کو بڑا کر دیجئے پلیز, پوری اسکرین پہ بڑا کریں. یہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کی تحقیقات کا کاغذ ہے. یہ شاہد خاقان عباسی جس نے, یہ رسپونڈنٹ نمبر 4 اگر روکیں گے, چوتھے نمبر پہ اس کا نام نظر آئے گا کو شاہد خاقان عباسی. جی شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کی تحقیقات شروع ہیں. اس آدمی کو گرفتار کر کے, یہ وزیر نہیں ہے, اس کو گرفتار کر کے اس کو ہتکڑی لگا دینی چاہیے اور تحقیقات شروع کرنی چاہیے. 200 ارب ڈالر کا سیدھا $6 پہ مل رہی تھی LNG, 12 پہ اس آدمی نے خریدی. اور یہ وہ نیب کا ریفرنس ہے, یہ نیب کا ریفرنس میں ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں جس آدمی کو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, اس کو وزیر اعظم لگانے جا رہے ہیں آپ. تصادم اگر آپ نے چاہنا ہے تو عوام سے نہ فوج آئے گی, فوج نہیں آ رہی, عدالت آئے گی اور پبلک آئے گی سڑک پہ. جی شکریہ. اور آپ مزید امتحان نہ لیں, وزیر اعظم ہاؤس خالی کریں, اور عدالت اور باقی سارے ادارے جو میرا خیال ہے کہ عدالت کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, پی ٹی وی سمیت وزیر اعظم, پروٹوکول ہاؤس, ان سب کے اوپر آگے جا کے پرچے کٹنے چاہیے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ 24 گھنٹے گزر گئے اور وزیر اعظم ہاؤس نکال سکتے ہو تو نکالو. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.